کامیابی کا وظیفہ سب سے اہم اور اعلیٰ وظیفہ جو کہ علامہ اقبال نے بھی اپنایا اور اقبال سے علامہ اقبال بن گئے۔ امتحان ہو، کاروبار ہو، کوئی ملازمت ہو یا دنیا کا کوئی بھی چیلنج ہو جس میں آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی سٹوری بتاؤں گا آپ کو علامہ اقبال کی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے دوست کے پاس گیا جو ایئرپورٹ پہ ملازمت کرتا تھا۔ دیکھا اس نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، تو میں نے پوچھا کیا کوئی پیر و مرشد نے تمہیں وظیفہ دیا ہے جو پڑھ رہے ہو؟ وہ آگے دوست کہتا ہے ہاں کچھ حساب لگا رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک بار میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے اور جب 1,00,000 بار درود پاک ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں، رات کو مجھے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک گندا نالا ہے، وہ بہہ رہا ہے پانی کا، اور میں نے اس کو مشکل سے پار کر لیا۔ پار کر کے دوسری سائڈ پہ جب پہنچا تو اگلا ماحول بڑا پاک صاف اور بڑا شفاف ماحول اور موسم ہی کچھ الگ ہے۔ تو میں نے جو ہی پلٹ کر پیچھے دیکھا تو جو پیچھے گندا نالا، گندا پانی بہہ رہا تھا، وہ بدل کر صاف شفاف پانی بن گیا، اور اتنا صاف ہو گیا، اتنا شفاف، اتنا صاف نظر آنے لگا کہ اس کے اندر جو پتھر تھے، ہیرے زیورات نظر آنے لگے، ایسے جیسے اوپر پانی بہہ ہی نہیں رہا۔ تو میں اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ حضرت مجھے یہ خواب آیا ہے، یہ میں نے دیکھا ہے، آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں۔ تو پیر و مرشد کہنے لگے لگتا ہے کہ تو نے درود پاک کی منزل شروع کر لی ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ حضور اس طرح یہ جو خواب ہے میں نے دیکھا ہے۔ فرمایا جو خواب تو نے دیکھا ہے، یہ جو گندا پانی، گندا نالا جو چل رہا تھا، یہ تیرے برے اعمال تھے۔ گندا پانی برے اعمال تھے، گندے اعمال تھے۔ جب تو پار ہوا ہے دوسری سائڈ پہ تو جو موسم چینج ہو گیا، بدل گیا، وہ جنت کا ماحول تھا، وہ جنت کا موسم تھا۔ یہ درود پاک کی برکت سے وہ جو تیرے برے اعمال تھے وہ تبدیل ہو کے وہاں سے تو پار ہوا، اور جب تو نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہی گندا پانی، جو گندا نالا بہہ رہا تھا پانی کا، اور وہی ہیرے، اتنا صاف شفاف پانی ہو گیا کہ اندر سے ہیرے زیورات پتھر نظر آنے لگے، جیسے پانی اوپر بہہ ہی نہیں رہا۔ یہ درود پاک کی برکت سے وہ جو تیرے گندے اعمال تھے وہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیے گئے، یہ درود پاک کی برکت سے۔ تو جنت میں تھا۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے آپ سے بات کی کہ اقبال آج کے بعد تیرے اندر درود والا اقبال ہونا چاہیے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، جب میں نے 1 کروڑ بار درود پاک میرا مکمل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے، مجھے آپ کا دیدار ہوا۔ جب میں صبح اٹھ کے میں نے نعت لکھنی شروع کر دی۔ نعت جب لکھی اور میں کچھ بزرگوں کے پاس لے کے گیا نعت، وہ بزرگ کہتے ہیں اقبال تو نے یہ کہاں سے لکھا ہے، کیسے لکھ لیا تو نے؟ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ میں بیٹھتا تو زمین پہ ہی ہوں، باقی میرا سوچ میری آسمان پہ ہوتی ہے۔ جب میں لکھنے بیٹھتا ہوں تو میرے دماغ میں، میرے دل میں خوبصورت موتیوں کی طرح الفاظ آتے ہیں اور میں لکھتا جاتا ہوں۔ مجھے نہیں پتہ کہاں سے وہ آتے ہیں، جب میں شروع کرتا ہوں تو وہ آتے جاتے ہیں اور میں لکھتا جاتا ہوں۔ تو پھر ان بزرگوں نے کہا کہ یہ جو تو نے الفاظ لکھے ہیں یہ روح زمین میں کسی عالم نے، کسی فاضل نے، کسی عالم دین نے یہ آج تک نہیں لکھے۔ تو اس درود پاک کی برکت سے علامہ اقبال وہی علامہ اقبال
پاکستان کا جنہوں نے خواب دیکھا تھا. اب یہ درود پاک کی اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے درود پاک کی کہ آپ ہر فیلڈ میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوچھا کہ اللہ جب تو کسی سے کام کروانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی ذات فرماتی کہ میں جو بندے سے کام لینا چاہتا ہوں وہ میں اس کے دماغ میں بات ڈال دیتا ہوں. اب جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے دماغ میں اچھے خیالات آتے ہیں، وہی آتے ہیں جو بہتر ہوتے ہیں، اس کی کامیابی کے لیے ہوتے ہیں. کیوں کہ درود پاک دل کی غذا ہے اور روح کی غذا ہے. کیونکہ اگر آپ کے اچھے آپ کو خیالات آ رہے ہیں تو یہ ایمان کی طرف سے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو اگر برے خیالات آ رہے ہیں تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو جب آپ کے پاس آپ کے خیال اچھے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ ایمان میں ہیں. تو جب برے خیالات ہوتے ہیں تو پھر آپ کے وہ جو خیالات ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو جب اللہ کی ذات نے کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو اس کے خیالات اچھے کر دیتا ہے. تو اچھے انسان اللہ کی ذات نے یہ فرمایا ہے کہ جاؤ انسان جس چیز کی کوشش کرے گا، اللہ کی ذات فرماتی بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھے گا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے فیصلے کروں گا یا اس کی مدد کروں گا یا اس کے معاملات کروں گا. تو اچھے خیالات کامیابی کے لیے اہم اور ضروری، اور سب سے پہلے اچھا خیال، اچھا گمان کہ میں نے کامیاب ہونا ہے. جب آپ اچھا گمان کرتے ہیں، خیالات اچھا کرتے ہیں تو پھر ہماری منزل جو ہوتی ہے وہ آسان ہو جاتی. تو یہ ممکن تب ہی ہے مسلمان کے لیے خاص اہم جو سب سے ضروری ہے. تو یہ جو مسلمان کے لیے ہے نا، یہ اس کو خدشہ بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ امتحانات بھی ہے، یہ چیلنج بھی ہے شیطان کی طرف سے اس کو. تو اس لیے اس کو پاکی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اپنی جسمانی، اپنی خیالی، اپنے روح کے مطابق اسے دیکھتے رہنا پڑتا ہے. تو کامیابی میں اپنا ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ اپنا پرسنل بتاؤں کہ میں نے جب میٹرک کیا تو کچھ عرصے کے بعد تب کمپلیٹ نہ ہوا تو کچھ عرصہ چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد دوبارہ میرے خیال میں آیا کہ میں میٹرک کروں، یہ اللہ نے کروانا تھا پھر اس طرح. تو اب پہلے 2 سال میں میٹرک کمپلیٹ نہیں ہوا 9-10، اور پھر جب میں نے دوبارہ شروع کیا کچھ عرصے کے بعد وہ بھول چکا ہوگا، کچھ اس میں 2-3 سال کا گیپ آ گیا، زیادہ آ گیا ہوگا. تو میں نے جب شروع کیا تو اس میں 14 مہینے تھے، 9th اور 10th دونوں پیپر دینے تھے. تو میں نے بس دل میں خیال آیا، دماغ میں آیا اور میں نے شروع کیا، اور کرتے کرتے میرے چلتے پھرتے نا میرے دل میں آیا کہ یار پاس ہونا ہے. بڑی مشکل سے شروع کر رہا ہوں، پاس ہونا ہے میں نے کم سے کم جیسے مرضی کر کے. تو میں نے ایسے بس میرا خیال ڈھونڈنا، چلنا پھرنا شروع ہو گیا. ایک بزرگ سے مجھے ملاقات ہوئی میری، تو میں نے کہا آپ دعا کریں میرے لیے میں پاس ہو جاؤں. تو بزرگ سے اس نے کہا اللہ تمہیں کامیاب کرے اور تو درود پاک پڑھا کر. اس وقت اس کے کہنے کی بات تھی کہ میرے اندر بات اتر گئی. تو میں نے وہاں سے شروع کر دیا درود پاک، اٹھتے بیٹھتے جب نماز پڑھنے جانا وضو گھر سے کرنا، اور میں نے درود پاک کے لیے مطلب پڑھنا شروع کر دینا نماز تک، مسجد تک، پھر واپسی آنا، پھر درود پاک چل رہا ہے. تو اسی طرح جب فارغ ہوتا میری زبان اور کچھ نہ بولتی، صرف درود پاک پڑھتا. تو میں بڑا حیران ہوا جب پیپر دے رہا تھا تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، تیاری کر رہا تھا. تیاری کرنے میں بھی بڑی مشکل آ رہی تھی، کچھ عرصہ گیپ تھا، کرنے میں بھی بڑی مطلب آ رہی تھی، مشکل آ رہی تھی. تو جب میں نے کرتے کرتے پیپر دیے تو مجھے بس ایسے تھا، کوئی تیاری نہیں لگتی اتنی، باقی یہ تو اپنی طرف سے کرتا جا رہا ہوں. کیوں وہ یہ جو دھکا تھا یہ درود پاک کی برکت تھی، وہ روح تھی جو مجھے آگے چلا رہی تھی ساتھ ساتھ. تو ہوا کیا کہ میں الحمدللہ پھر 3 نمبر پہ آیا، 3 نمبر پہ اسکول سے آیا. اور میری انگلش تو مجھے ڈر لگتا تھا انگلش سے. پھر جو میتھ تھا وہ بھی کمزور تھی. تو دونوں میں نکل گیا اور میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہو گیا. تو اللہ کی اتنی کرم نوازی ہوئی، یہ درود پاک کی برکت تھی. اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں کامیابی چاہتے ہیں تو
یہ علامہ اقبال آپ فرماتے ہیں نہ میں کسی مدرسے میں گیا ہوں، نہ میں نے کوئی کورس کیا ہے، نہ خاص عالم کا، نہ خاصہ، نہ عامہ، نہ میں درس نظامی کی ہے، یہ درود پاک کی ہی برکت سے اقبال سے علامہ اقبال بن گئے۔ تو کئی بار سننے کو آیا ہے کہ ان کو اللہ کے بزرگوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ یہ درود پاک کی اتنی بڑی طاقت ہے۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔